نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين صدق اللہ العظیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، قالوا ما هذا الا سحر مفترا، تو فرعون اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے۔ گھڑا ہوا کیا ہے؟ جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد سے یہ باتیں سنی نہیں ہیں، ہم نے ان سے یہ باتیں نہیں سنی۔ دیکھیں گزشتہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب آپ مدین سے واپس لوٹے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، تو انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ یہ خدشات ہیں، تو ساتھ اپنے بھائی کے لیے بھی درخواست کی کہ یا اللہ ان کو بھی ساتھ نبی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ جائیں، آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام گئے نشانیاں لے کر، تو اس وقت جب فرعون کے پاس جا کے ملاقات ہوتی ہے نا، تو فرعون نے جس طرح سورہ شعراء میں گزرا ہے کہ قال وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین تو میں ہوں، کہتا تھا میں ہوں تمہارا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرمایا کہ جو زمین اور آسمان کا رب ہے میں اس رب کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے ہیں قال لمن حولہ الا یستمعون، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، میں جس رب کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا آگے سے، کہتے ہیں کہ تم نے سنی ہے اپنے رسول کی بات، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ رسولکم الذی، تمہارا جو رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا نا، یہ جو رسول کا دعویٰ کر رہا ہے یہ تو پاگل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں کہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اگر تمہیں کچھ عقل ہے تو۔ جب اس کی ساری گولیاں ختم ہو گئی نا، کوئی دلیل نہیں رہی، تو کہتے ہیں کہ کہنے لگا کہ اگر لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، اگر میرے علاوہ کسی کو رب بنایا نا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ولو جئتک بشیء مبین، کہ اگر میں کوئی واضح نشانی لے آؤں پھر بھی، کہتا ہے قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، لے آؤ اگر سچے ہو تو۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین۔ اللہ نے جو دو معجزات عطا فرمائے تھے ان کا اظہار فرمایا کہ عصا کو پھینکا تو اژدہا بن گیا، اور بغل میں ایسے گریبان میں ہاتھ رکھ کے نکالا تو وہ کیا ہو گیا؟ چمکنے لگا۔ تو یہ بہرحال جب یہ نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تو کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے اور یہ باتیں نا ہمارے آباء و اجداد سے بھی ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدیٰ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، ہدایت کس کو دی ہے، من عندہ، اپنی طرف سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، اور رب تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا کہ ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون کہنے لگا اپنے درباریوں کو، کہنے لگا کہ اے درباریوں ما علمت لکم من الہ غیری، تمہارے لیے تو میں اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں دیکھ رہا، میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين، کہنے لگا کہ حامان یا تم نا پکی اینٹوں کی ایک بٹی جلاؤ اور اینٹیں بناؤ، کیا کرو؟ اینٹیں بناؤ تم، اور پھر میرے لیے ایک محل بناؤ اور میں دیکھوں موسیٰ کے رب کو کہ وہ کدھر ہے۔ فاطلع الى اله موسیٰ، میں اس کو دیکھوں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اتنا تکبر میں حد سے گزر
گزر گیا تھا کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے سے کہ میں ذرا لمبا محل بناتا ہوں، مینارہ بناتا ہوں، اس پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں اس کا رب ہے کہ نہیں، یہ کہتا ہمارا رب اوپر ہے، حالانکہ یہاں پر جتنا بھی سیاہ سفید ہے نا سب کا رب میں ہی ہوں۔ تو اتنے جب تکبر کے اندر آ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بس تک بڑا ہوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرمایا کہ فرعون نے اور اس کے لشکر والوں نے تکبر کیا زمین کے اندر بغیر حق کے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہمیں لٹایا نہیں جائے گا، یعنی اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہوگی، ہم یہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیا ہوا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو کہاں پر پھینک دیا؟ ان کو ہم نے دریا میں پھینک دیا۔ کہاں پر پھینک دیا؟ اللہ نے پکڑ لیا، پھر ان کو دریا میں پھینک دیا۔ واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے تو وہ قوم والوں نے کہا یا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی وحی نازل فرمائی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، فرمایا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا کے اندر مار، فرمایا کہ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے دریا کے اندر رستے بن گئے اور بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں وہ پانی جم گیا، رک گیا پانی۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور قوم والے سارے پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کے لشکر والے اسی دریا کے اندر اللہ نے پھینک دیا، ادھر اللہ نے ڈبو دیا، ان کو ختم کر دیا۔ فرمایا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، فرمایا تو دیکھ کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے، ظالموں کے ساتھ کیا ان کا انجام ہوتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے، پھر سارے ظلم اس کے ماتحت نیچے آتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، اللہ نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، فرمایا کہ اور ان کو ہم نے بنایا ہے پیشوا ان لوگوں کا جو بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ کس طرف بلاتے ہیں؟ کچھ اچھی رہنمائی کرتے ہیں، کچھ بری کرتے ہیں، کچھ جنت کی طرف بلاتے ہیں، یہ کدھر بلا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، فرمایا کہ قیامت والے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اللہ فرماتے ہیں اور ان کے پیچھے لگا دی ہے دنیا کے اندر لعنت اور پھٹکار۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور فرمایا کہ قیامت والے دن یہ برے لوگوں میں سے ہوں گے، کبیر اور برے لوگوں میں سے یہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا